اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کا وظیفہ میری ان بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں، جن کے اولاد کی جو نعمت سے محروم ہیں۔ یہ خاص طور پہ ان کے لیے وظیفہ ہے، کیونکہ میں تقریباً جیسے میں اپنے تعارف میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا خاندان جو جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہماری فیملی میں پیری مریدی کرتے ہیں، یعنی میرے ماموں بھی پیر، میرے نانا بھی، پھر اسی طرح سے چلتے چلتے ہماری جد امجد ساری، یعنی جیسے ہم اہل بیت میں سے ہیں، اولاد رسول میں سے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے پروردگار نے کہ سادات کوئی بھی ہو اور صحیح والے سادات ہوں، شجرے والے ہیں، تو اور اپنا قبلہ درست رکھیں تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کی زبان میں بھی اثر آتا ہے اور ان کی دعا میں بھی اثر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں تو کافی دیر سے یہ کام کر رہا ہوں، تو میرے پاس شروع سے کافی ایسی خواتین آئی ہیں جو بے اولاد ہیں، یا جن کا صرف بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹے نہیں ہو رہے۔ تو الحمدللہ میں نے جن کو بھی وظیفے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور کرم ہوا ہے، وہ قادر مطلق ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، اس نے رحمت کی ہے، کرم کیا، ان کو طریقہ میں نے بتایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کرنا ہے، تو آج وہ ساری صاحب اولاد ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جو آپ کو طریقہ بتاؤں گا، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر میڈیکلی دیکھیں، یہ ایک ایسا میڈیکل ہے، اور اگر میڈیکلی خدا نخواستہ کوئی تھوڑا کمی ہے شوہر کی طرف سے، یا میری بیٹی یا بہن کی، آپ کی یعنی کوئی کمی ہے، تو جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے نا، تو اس نے ساری ریپیئرنگ کر دینی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پاک ناموں سے یہ وظیفہ ہے۔ تو وہی قادر مطلق ہے، وہی پوری کائنات کا مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رب ہے، تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا وہی رب ہے۔ تو پھر اس نے سب کچھ ٹھیک کر دینا ہے، سائنس کچھ بھی کہے، میڈیکل کچھ بھی کہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، اور آپ نے کرنا ہے۔ ایک تو بہن میرے پاس آئی تھی، تقریباً 11 سال سے ان کی اولاد نہیں تھی۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، میں نے صرف طریقے بتانا ہے۔ 11 سال سے ان کی اولاد نہیں تھی، اور جب میں نے ان کو بتایا تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوئی، اللہ نے بڑی مہربانی کی، اور ماشاءاللہ وہ آج صاحب اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی بھی دیا، بیٹا بھی دیا۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے اور اولاد نہیں ہو رہی تو آپ پریشان ہو جائیں کہ اب کیا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، وہ جو خالق ہے نا، وہ بیٹھا ہے اوپر، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہی کرنے والا ہے۔ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، نکما انسان، بے بس ہے، اور کرنے والا وہی ہے۔ بس اللہ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، اچھے طریقے سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رب کائنات ضرور عطا کریں گے اولاد کی نعمت کو۔ تو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، آپ نے ویسے ہی عمل کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دفعہ وظیفہ دوپہر کو پڑھ لیں، یعنی ظہر کی نماز کے ساتھ، ایک دفعہ کہیں جی مجھے آج ٹائم نہیں ملا مغرب کے ٹائم، ایک کبھی کہہ دیں میں نے فجر میں پڑھ لیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ وظیفہ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے ایک ٹائم فکس کر لینا ہے۔ فار ایگزامپل سب سے اچھا ٹائم جو ہے نا، نماز عشاء کے بعد، خواتین جو گھریلو ہیں نا، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو آپ نے بھی نماز عشاء کے بعد رکھنا ہے، یا نماز فجر کے بعد۔ پھر جو رکھ لینا نا، جب تک اللہ تعالیٰ خوشخبری نہیں دے دیتے، تو آپ نے یہ وظیفے کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کے پاک ناموں کا ہے، اس کو ایام کی حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ صرف نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، یا قرآن کو نہیں چھو سکتے، باقی یہ اللہ کا ورد، اللہ کے نام کر سکتے ہیں، جیسے کام کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیتے ہیں، حالت کچھ بھی ہو بسم اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اگر کوئی حافظ ہے یا حافظہ ہے تو اس کو قرآن تو اس کے یعنی دماغ میں، سینے میں اللہ نے اتارا ہوا ہے، تو کوئی ایسی یعنی مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو پریگننٹ نہ کر دے اور خوشخبری نہ آ جائے، آپ نے کرنا ہے، اور بچے کی ڈلیوری تک اس کو جاری رکھنا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ ہاں جی، پھر آپ نے چھوڑ دینا، تقریباً 6 تک چھوڑ دینا، اور پھر 2 ماہ مزید اس کو جاری رکھنا ہے، پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد 6 تک چھوڑ دینا ہے، پھر 6 جب نہا لینا آپ نے،
اور 40 دن کے بعد پھر آپ نے یہ شروع کرنا ہے اور 2 ماہ پھر جاری رکھنا ہے 60 دن، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ بچہ جیسا بھی ہوگا پھر وہ طاقت بھی پکڑے گا۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ باقی جو میں نے لکھا ہے مزید آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، تو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ دیکھنا سے یہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے، اور میں نے اس میں یہ بھی مینشن کیا کہ میں نے 11 سال بعد، یعنی ایک بہن جو ہیں وہ میرے پاس آئی تھیں، اس طرح بہت لوگ آ چکے ہیں، لیکن مثال میں ان کی اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ 11 سال بعد ان کی اولاد ہوئی ہے، اس لیے یہ بڑا میرے لیے مجھے اچھا لگا تھا کہ شکر اللہ پاک نے کیا۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا، جو بھی آپ نے 2 ٹائم ہیں فکس کرنے ہیں، فجر کا یا عشاء کا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی پہ آپ نے پنکچوئل رہنا ہے، ٹائم نہیں چینج کرنا، ایک پہ ہی رہنا ہے۔ اگر فجر سے کریں گے فجر، اگر وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 11 دفعہ، درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 555 بار، یعنی 5 تسبیحیں مکمل اور 55 دانے، اور ہر دانے کے اوپر یہ تینوں نام ایک دفعہ پڑھنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھیں یہ آپ نے ایک دانے کے اوپر یہ اس طرح سے پکڑ کے ایک دانے پہ یا خالقو یا مصورو یا باریو، یہ تینوں نام جو ہے نا ایک ہی دانے پہ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے ایک دانہ آگے کر دینا ہے، پھر یا خالقو یا مصورو یا باریو، پھر آپ نے دوسرا دانہ کر دینا، یعنی تینوں نام ایک ہی دانے پہ پڑھنے ہیں، ایک دانے پہ تینوں نام پڑھ کے پھر کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے 5 تسبیحیں مکمل کرنی ہیں 100 دانوں والی، ٹھیک ہے، اور 55 دانے مزید آپ نے پڑھنے۔ بہت مجرب ہے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یا خالق ہو یعنی پیدا کرنے والا، یا مصور ہو صورت بنانے والا، ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے والا، اور جان ڈالنے والا، یہ تینوں نام ایک ساتھ ہی آپ نے پکارنے اللہ کے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیں گے۔ اس کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، دوسروں میں بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میرا ہر نیا وظیفہ آپ کو ملتا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، جو بے اولاد بہنیں ہیں آپ کے ارد گرد میں ان کو بھی آپ بتائیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔